إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O my Lord, guide us to the right path, to the straight way. Tasmat Shastram Paramanam Tikarya Akarya Vivastito Gnatva Shastra Vidhanuktam Karma Kartu Mehrasi. Allabuka Maikakam Adallabuka Nikhadakam Agyan Hutva Surya Chandra Sarvanakshatraha Asto Gunaha Purusham Deepyanti Pragya Chakolam Chidam Shurutan Chaprakarmasya Bahubhashitacha Danam Yatha Shakti Kirtigyatacha Chaturbir Bratri Birdev Karishyami Kalikshiyam Yagyam Parchucham Yavam Satadatuto Nivosti Kavaritam Purviyam Gatam Kastaddi Vibharti. حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام، غیور مسلمانوں اور قریب میں پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، کل بات حضرات انبیاء کرام کی ہوئی تھی
کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کی گائیڈ لائن کے لیے اللہ نے اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کو اس زمین پر بھیجا، اور انہوں نے انتھک محنت اور کوشش کی اللہ کے پیغام کو سمجھانے کی۔ بعض وہ قوم جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو وہ قوم کامیاب ہو گئی، اور بعض اکثر قوم ایسی رہی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر اور ان کے بھیجے ہوئے رسول اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا، تو پھر وہ قوم اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنے۔ اللہ نے ان کو اس زمین میں رسوا کیا اور ان کے اوپر طرح طرح کے عذابات نازل کیے۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ ان دا اینڈ اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول نہ مانے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں۔ ہمیں ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، یہ ہم پر فرض اور ضروری، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے، آپ کے بعد اس دھرتی پر اس پورے برہمانڈ میں کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے۔ آخری نبی، آخری رسول، اللہ کے طرف سے جو پیغامات محمد الرسول اللہ پر اوترت ہوئے اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، وہ آخری اور انتم میسج تھے۔ اس کے بعد کوئی اور قانون اللہ کے طرف سے نازل نہیں ہونے والا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کی آیت سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اب اس دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی اس دین کے اندر نہیں رہی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس دین کو اللہ کا فائنل دین سمجھ کر نبی کا طریقہ کیا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ۔ واضح طور پر بیان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان قرآن میں، اور جو آدمی اللہ کو اور اللہ کے آخری نبی کو اس کی اتباع کرے تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے، یہ آپ کے یا کسی ناول کی کتاب کا کوئی مضمون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ سورج بے نور ہو سکتا، چاند کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، سورج پورب سے غروب ہونا شروع کر سکتا ہے،
یہ دن اور رات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں، اللہ کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی آ جائے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا اشارہ، من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو عربی جان وہ جانتے ہیں قد، لفظ قد، the word of قد it is used for past۔ عربک ورڈ قد جب ماضی پر استعمال ہوتا ہے، پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ یقین کا معنی دیتا ہے، بلیف کا معنی دیتا ہے، ٹرسٹ کا معنی دیتا ہے۔ فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا۔ اور میرے بھائیو، کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہ اتباع کریں؟ اس لیے کہ ایک کرسچن رائٹر ایک کتاب میں یوں کہتا ہے، کائنڈنیس، موڈیسٹی، سیلف ڈینائل، رحم و کرم، شفقت، پیار محبت والا انسان، the 100، 1 سے لے کر 10، 10 سے 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 99، اتنے لوگوں کی ہسٹری انہوں نے جمع کی اپنی کتاب میں۔ کوئی پہلوان تھا تو اس کی پہلوانی کو لکھا، اور کوئی بہت بڑا عادل بادشاہ تھا نوشیرواں، اس کی ہسٹری کو لکھا۔ کوئی بہت بڑا ظالم تھا، ہٹلر جیسے ظالم، تو ان کی ہسٹری کو، اتہاس کو لکھا۔ چنگیز خان کی اتہاس کو لکھا۔ ہلاکو خان کی تاریخ کو لکھا۔ رستم اور اسفندیار کی تاریخ کو لکھا۔ افلاطون، سقراط، ان لوگوں کی، البیرونی، غزالی، ان لوگوں کی تاریخ کو کتابوں میں جمع کرتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ these people are the superior of the world۔ یہ مکھن ہے، مکھن، یہ وہ لوگ، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے اندر ایک اپنا ایک الگ پہچان رکھتا تھا۔ رستم کا نام لیا جاتا تو بڑے بڑے پہلوان کانپتے تھے ڈر سے، اتنا بڑا پہلوان۔ نوشیرواں کا نام لیا جاتا تو اس کی عدالت اتنی اچھی تھی، انصاف ان کا اتنا اچھا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز، ان کا انصاف، ان کا نظام حکومت اتنی اچھی تھی کہ ان کا نام شامل کیا۔ لیکن جب وہ کرسچن رائٹر 99 کے بعد، تب وہ پروفٹ محمد کے اوپر ریسرچ کرتا، تحقیق کرتا ہے، بچپن سے پڑھنا شروع کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ وہ محمد معصوم، وہ یتیم پیدا ہوئے اس دھرتی پر، ان کے ابا کا انتقال ان کے پیدائش سے پہلے ہو جاتا، نام ان کا محمد اور احمد رکھا جاتا، دادا کی نگرانی میں رہے، مکہ المکرمہ کے ایک چھوٹے سے مکان 8-9 فٹ چوڑا اور لمبا، اس حجرے میں آپ کا جنم ہوتا ہے، مکہ المکرمہ۔ یہ انگریز حدیث کو دیکھتے دیکھتے جب یہ ہندو بھائیوں کے شاستروں کو پڑھتا ہے تو وہاں پر بھی دیکھتا ہے کہ محمد کا تذکرہ ہے۔ یہ کون بندہ ہے، یہ کون نوجوان ہے جس کی احادیث میں تو ہے ہی تاریخ اور ہسٹری، اتہاس، لیکن سنسکرت میں، شاستروں میں، رگ ویدوں میں، یجرویدوں میں، سام ویدوں میں، تالمود میں، اپنشد میں، مہا بھارت میں، بھوشیہ پران میں، کلکی پران میں، متسیہ پران میں، بھاگوت پران میں، اور دنیا کی آواستھا میں، دساتیر میں، متا، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور دلچسپی بڑی، انہوں نے دیکھا کہ محمد ایک بہت سیدھا سادہ نام، تحقیق شروع کی کہ دیکھتا ہوں یہ آخر ہے کون، یہ بندہ کون۔ 99 آدمی کے اوپر تحقیق کرنے کے بعد تب کسی نے کہا کہ آپ نے 99%
لوگوں کے اوپر تحقیق کی اور آپ نے سب کے بارے میں اچھے خیالات کا آپ نے اظہار کیا۔ ایک نام میں دیتا ہوں، لکھو اس نام کو، پہلے ریسرچ کرو، تحقیق کرو، اس کے بعد تب لکھنا۔ جب اس نے تحقیق کرنا شروع کیا، جب اس نے قرآن کھولا تو محمد کی باتیں، جب اس نے محمد کے ماننے والے صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، یہ وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ یہ آخر کون جماعت ہے؟ بڑے آشچریہ میں پڑ جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا۔ ہندو بھائیوں کے رگ وید کو اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر نام یگیم پر چچام یوم ستدتو تو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ شاستروں میں نام چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، ابو بکر کا نام، عمر فاروق کا نام، عثمان ذی النورین کا نام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام، ان کے نام چتر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، چار بھائیوں کے ذریعے سے وہ نظام اسلام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جب انہوں نے آلوک اپنشد کو دیکھا تو وہاں پر تذکرہ موجود محمد الرسول اللہ کا۔ جب انہوں نے رگ وید کو دیکھا تو وہاں پر نام تک موجود ہے، احمد دی پرشتتی میگا مرتس جگرم برہم سوریہ واجانے۔ جب انہوں نے مہابھوشیہ پران کو دیکھا تو وہاں پر تذکرہ موجود ہے، آگیان ہی تو کرت محمد آندکارم ناشم بدایم ہتدو دیتے وویکا۔ جب انہوں نے بشنڈ کاک کو اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر تذکرہ موجود ہے محمد الرسول اللہ کا۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکوں، تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ وہ مجبور ہوا، دیکھا کہ آخر کون ہے یہ، اتنا پیارا نام اور اتنی اچھی تاریخ، اتنی اچھی ہسٹری۔ تو اس کے بعد جب از اول تا آخر، from the childhood to the young and from young and to old days، جب بوڑھے ہو گئے، جب 63 سال کی 60 سال 62 سال 63 سال آپ کے وفات کا وقت قریب ہو گیا، جب وہاں تک تاریخ اس نے پڑھی تو وہ آخر اس نتیجے پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ 99% لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ رستم صرف پہلوان تھا، سخاوت اس کے اندر نہیں تھی۔ نوشیروان ایک عادل بادشاہ تھا، لیکن ان کے اندر حکمت نہیں تھی۔ سقراط افلاطون کی زندگی میں صرف سائنس ٹیکنالوجی تھی، لیکن ان کی زندگی کے اندر میں نرمی، دریا دلی، محبت کا پیغام نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا چنگیز کو کہ وہ تلوار والا تھا، ہلاکو خان کو دیکھا کہ ہلاکو خان لوگوں کو قتل کرتا تھا، لیکن یہ بندہ ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور لیکن کسی کے اوپر کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا۔ تو وہ مجبور ہوا، اس نے کہا کہ سارے 99 لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی اور ان میں سے 99 آدمی میں سے کسی کی بھی زندگی عمل کے لائق نہیں ہے، فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، شروع سے لے کر آخر تک، اگر کسی کی زندگی اگر قابل عمل قابل تقلید ہے تو ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہتا ہے بھائیو؟ کون؟ کرسچن رائٹر، the recently the enemy of اسلام میں نمبر 1 پر، اسلام کا سب سے پرانا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو یہ کرسچن ہے۔ وہ اپنی کتاب The 199 لوگوں کی تاریخ لکھے، لیکن اخیر میں محمد الرسول اللہ کی تاریخ کو لکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ اس کی بچپن کی زندگی کو دیکھو، بچپن کی زندگی کے اندر عجیب بچپنا ہے۔ کسی بچے نے آج کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جس بچے کا بچپن محمد کے بچپن سے میچ کرتا۔ جوانوں کی
ان کی جوانی کی زندگی دیکھی تو سب سے الگ تھلگ جوانی کی زندگی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ بہت سے لوگ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ایک ڈاسنا کی سرزمین پر ایک ملعون وسیم آنند، نام کچھ اور تھا لیکن اب نام ان کا کچھ اور ہو گیا، وہ اناپ شناپ اعتراض کرتا ہے. اٹھاؤ محمد کی جوانی کی زندگی، تمہیں پتا چلے گا کہ محمد کی ہستی کیا تھی. تم قرآن کو الگ رکھ دو، احادیث کو مت مانو. اٹھاؤ تم کرسچن اس رائٹر کی کتاب The 100 بک کو پڑھو، وہاں پر تمہیں محمد الرسول اللہ کی جوانی کا تذکرہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے فل جوانی میں 25% he was old، جس وقت ان کی عمر تھی اس وقت انہوں نے اپنی اس جوانی کو ایک 40 سالہ عورت کے ساتھ، ایک معمر عورت کے ساتھ نکاح کر کے 53 سال تک آپ زندگی ان کے ساتھ گزارتے ہیں. پوری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آپ نے گزار دی، اور ذرہ برابر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی فالٹ یا ڈیفالٹ کوئی دکھا دے، وہ کرسچن رائٹر کہتا ہے کہ اٹ از امپاسبل. وہ مہان انسان کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اگر محمد کے بچپنے کو دیکھیں تو بھی عجیب شان ہے، سارے بچوں سے الگ زندگی ہے. محمد کی جوانی کو دیکھیں تو ایک دم سنجیدہ مزاج. آج کل ہمارے نوجوان تو ایسے نہیں ہوتے، آج کل ہمارے نوجوان تو بہت من چلے ہوتے، خون میں گرمی ہوتی ہمارے جوانوں کی، اور جوانی کا اتنا نشہ ہوتا ہے نوجوانی کا کہ پابند شریعت بھی نہیں ہوتے. وہ جو من میں ہوتا ہے ہمارے نوجوان کرتے، لیکن نہیں، جوانی آپ کی اللہ کی عبادت کے لیے. کل ایک حدیث شریف پڑھی گئی تھی، کل کے جو وقتا تھے مقرر تھے عبد الرحمن صاحب، انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وَان شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَا، جوانی کہاں بتا کر آئے. پوچھے جائیں گے آپ سے. اس لیے نوجوانوں جوانی کو برباد مت کرو، بڑی قیمتی دولت ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پوری لائف میں جو سب سے انمول اور قیمتی کوئی دولت ہے تو وہ آپ کی جوانی ہے. کیوں؟ ایک بار ضائع ہو گئی تو دوبارہ نہیں آئی. اور اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں تندرست، تمہیں نوجوان بنایا تھا، ہم نے تمہیں صحت و تندرستی دی تھی، تم نے نماز کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ فجر میں اذان ہو جاتی تھی تم سوتے رہتے تھے، ظہر میں اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی تھی، تم موبائل میں بیٹھے رہتے تھے، اور تمہارے کانوں میں عصر کی نماز پڑھتی تھی، مغرب کی اذان ہوتی تھی، تم چائے کی دکان میں بیٹھ کر چائے کی چسکی لیتے تھے، اور جب وقت ملتا تھا تو بائک پہ بیٹھ کر صرف اسٹنٹ کرتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. آخر تم کو ہم نے پیدا کیوں کیا؟ بتاؤ، جوانی کہاں بتا کر آئے؟ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں؟ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں نماز نہیں پڑھتی. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اگر والدین ذمہ دار ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر نماز کی تلقین، نماز کی تنبیہ کرنی چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نماز کی تلقین کیجئے. یہ اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کیجئے. اگر آپ خود 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پابند صلات ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی برائی ہے، قوی امید ہے کہ اس نماز کی پابندی کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس برائی سے بچا لے. کیونکہ نماز میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ جب کوئی انسان خلوص للہیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب کوئی انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ
اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو وہ انسان اگر کوئی برائی اس کے اندر ہے، اگر وہ غیبت کرتا ہے، اگر وہ برا بھلا کچھ بولتا ہے، یا وہ چوری کرتا ہے، یا وہ سود کھاتا ہے، یا وہ دوسرے اور گناہوں میں ملوث ہے، شراب پیتا ہے، نشے میں دھت رہتا ہے، لیکن نماز پڑھتا، کوئی نہ کوئی کمی غلطی کرتا لیکن پابند صلاۃ ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روک دے گی۔ نماز کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، نماز کے اندر یہ خاصیت ہے، اسی لیے ہم نماز کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بھی تھے، انہوں نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جب کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر میں، کافر میں اور مشرک میں، کفار میں، مشرک میں، کفر و اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے، نماز ایک پہچان ہے۔ وہ اوم نمہ شوائے، وہ او بھگوتے واسودیوائے وشویشورا پڑھتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑا ہو جاتا، آپ کیا کریں گے؟ وہ بس دن میں ایک بار یا 2 دن میں ایک بار یا 3 دن میں ایک بار کرتا، لیکن 5 وقت کی نماز جب آپ پڑھتے ہو تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں نماز کا اہتمام اپنے بچوں کو کراؤ۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو یو آر ریسپانسبل، اگر آپ کا بچہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ ہیں اس کے مجرم۔ اللہ کے نبی کا فرمان صاف لفظوں میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ آپ کا بچہ راتوں کو موبائلوں میں کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے بچے ان کی زندگی میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جہاں اور چیز کی فکر کرتے ہو، اس کے اسکول کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس کے اور دوسرے پراپرٹی کے بارے میں چنتا کرتے ہیں، تو وہیں پر اس کے آخرت کے بارے میں آپ چنتا کیجیے۔ بچہ ہے، معصوم ہے، اگر آپ اس کی جیسی نگرانی کریں گے، آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے، اس بچے کا مائنڈ اور دل و دماغ ویسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے اندر دینداری کی، لیکن جب وہ بچہ ماحول غلط پکڑ لیتا ہے تو بچہ غلط ماحول میں ڈل جاتا۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام کان ابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ ہمارے پرائم منسٹر ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر کے پاس جب یہ حدیث پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی مسلمان بن کے پیدا ہوا تھا؟ کہیں گے ہاں جی آپ بھی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، لال کرشن اڈوانی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور کون؟ اٹل بہاری واجپئی جی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب مرلی منوہر جوشی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب کلیان سنگھ بابری مسجد کو توڑنے شہید کرنے والے مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ہٹلر مسلمان بن کر پیدا ہوئے، چنگیز خان مسلمان بن کر پیدا ہوئے، نمرود مسلمان بن کر پیدا ہوا، فرعون مسلمان بن کر پیدا ہوا، شداد و حامان و قارون سب کے سب مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ابو جہل مسلمان بن کر پیدا ہوا، ابو لہب مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔ مسلم حالت ایمان پر کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، لیکن دیکھتا ہے اس کے گھر میں اس کا باپ شراب پیتا ہے تو بچہ شرابی بن جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ سنگر ہے، گانا گاتا ہے تو بچہ بھی سنگر بننے کی کوشش کرتا، جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ فائٹر ہے، اس کا باپ پہلوان ہے تو بچہ اسی پروفیشن کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے،
جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ دیندار ہے، اس کا باپ قرآن کا درس دیتا ہے، اس کا باپ احادیث کا درس دیتا ہے، تو پھر وہ بچہ عالم دین بننے کے طرف جاتا ہے، پھر وہ بچہ دیندار ہوتا ہے، کیونکہ ڈیلی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنتا۔ لیکن جب ڈیلی گھر میں گانے کی آواز، ٹی وی سیریلز چلتے ہوں، جب گھر کے اندر میوزک چلتا ہو، جب گھر کے اندر گانے، ڈی جے، ڈسکو ڈانسر، جب گھر میں شراب پیتے ہوں، ابھی تو ایسا آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا کہ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر شراب پیتا، اور بلکہ باضابطہ ٹیبل سجا کر ڈرنک لیتے کہ بیٹے ایک دو ڈرنک بناؤ، ایسا زمانہ آ گیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کے انسان مسلمان بن کر پیدا ہوئے اور ٹو دا ڈے آف ججمنٹ مسلمان بن کر پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر اپنی فطرت پر اس کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی کیا فطرت ہے؟ اللہ کی فطرت وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت یکتا اور اکیلا ہے، شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بے نیازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی فطرت پر بچوں کو پیدا فرماتا، اور پھر وہاں پر عالم ارواح میں تمام روحوں کو کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ ہمارے خدا ہیں۔ جب وہاں پر اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، سارے روح، چاہے وہ کرسچن ہو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، وہ تو یہاں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ آنے کے بعد ماحول جیسا مل گیا اس ماحول میں ڈھل جاتے۔ مورتی پوجا کا ماحول مل گیا تو مورتی پوجا کرتے ہیں، اگر ماحول کوئی اچھا دیندار مل گیا تو بچہ دیندار پیدا ہو جاتا، اگر ماحول کوئی سیم ملا، ماحول کرسچن کا ملا، جینزم کا ملا، بودھ کا ملا، جیسا ماحول اس کے ماں باپ جیسے کانا ابواہو اس کے والدین جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسے ہو جاتا۔ میں ایک ادھارن دیا کرتا ہوں، کچھ دنوں پہلے تاریخ ہندوستان میں 1 مہینہ پہلے کی تاریخ میں ایک بہت بڑے شیر دل انسان ٹیپو سلطان، وہ اتنا مہان کیسے بنا تھا؟ اس کے باپ کی تربیت تھی اس ٹیپو سلطان کے اوپر، 5-6 منٹ کی تقریر کی تھی اس کے ابا نے، معصوم سے بچے، 10 سال کا وہ بچہ جب وہ جیل گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن تم یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا۔ انہوں نے کہا کیوں ابا؟ کہا کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے دنیا میں؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرنا۔ کوئی بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپریئر ماننا، اسی سے مدد طلب کرنا، پریشانی میں ہو، دقت میں ہو۔ مر گیا ان کا ابا، جب وہ اقتدار پر بیٹھا تو 4-5 باطل طاقتوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، لیکن یہ شیر دہاڑتا رہا، انگریز کے سامنے نہیں جھکا، نواب محمد خان کے فوجوں کے سامنے نہیں جھکا، انگریز کی اس لشکر کے سامنے، ان کی طاقت اور ان کے آفر کے سامنے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ نظام دکن انہوں نے بغاوت کر دی، ان سے بھی نہیں ڈرے۔ جو غلط چیزیں سماج میں تھی ستی پر تھا، آج تو یہ ترم خاں بنے بیٹھے ہیں نا، یہ جو آج قرآن پر اعتراض کرتے، محمد کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ترم خاں کو بتاؤ ان گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے ان لوٹیروں کو جو دھرم کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، کروڑوں جمع کرتے، یہ بے پیندی کا لوٹا، یہ ڈاسنا غازی آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر الاپ شناپ الزامات تھوپتا ہے قرآن پر اور اسلام کے قانون پر اور مجاہدین اسلام پر۔ ٹیپو سلطان ستی پرتھا کو بند کرنے والا یہی ٹیپو سلطان ہے۔ ستی پرتھا کیا ہے؟ ستی پرتھا کا مطلب ہندو دھرم میں عورتیں کمر سے نیچے
کپڑا پہنیں گی اس کا پورا کمر سے اوپر پورا جسم ان کا برہنہ رہے گا، کپڑا نہیں رہے گا۔ لیکن اس نظام کو کس نے بند کیا؟ یہی قرآن کو ماننے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے۔ اسی ٹیپو سلطان کا یہ دین ہے کہ تلواروں کے نوک پر کہا کہ آج سے کسی برہمن کے سامنے سماج کی کوئی بیٹی ننگا نہیں ہوگی۔ جو تاریخ محمد کا تھا، جو اتہاس محمد کا تھا، جب وہ مکہ المکرمہ فتح کرنے چلے تھے، جب صحابہ کی ایک تعداد تھی اور صحابہ کرام نے کہا کہ محمد آج ہم ابو جہل کے چیلوں کا انتقام لیں گے، آج ہم نہیں چھوڑیں گے عتبہ شیبہ کے ان لٹیروں، ان چیلوں کو، ان غلاموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مارا تھا، جنہوں نے حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر مارا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جنہوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ حضرت سعد یہ انتقام کی، ریونج کی بات کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ سعد تمہارا یہ انتقام کی، تمہاری یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن میں ظالم نہیں ہوں۔ جاؤ کہہ دو مکہ کی عورتوں سے آج تمہاری